سمجھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. پڑھو جناب. جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا نشان رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. ترجمہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ بقاء اثر الطیب لا یضر. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر بدبو یا نجاست کا اثر رہ جائے جس کا ہٹانا مشکل ہو تو کوئی حرج نہیں. تیسرا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی مکمل نفوذ نہ کرے، مکمل اندر گھس نہ جائے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ جب تیل لگا ہوا ہو تو مکمل طور پر اندر پانی نہیں گیا، الا یہ کہ صابن ہو. اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ الدلک الشدید لا یلزم. رگڑنا زیادہ ضروری نہیں. کأنی انظر الی وبیس چمک طیب خوشبو فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں بعد الغسل. اور پہلی روایت میں فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. پہلی روایت میں خوشبو لگانا، دوسری روایت میں خوشبو کے اثر کا رہ جانا بعد الغسل مضر نہیں ہے. باب تخلیل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. بالوں کا خلال کرنا. خلال کا مطلب بالوں کے اندر انگلیاں ڈالنا یہاں تک کہ گمان غالب ہو قد اروى بشرته کہ اس نے پانی پہنچایا بشرته اپنی چمڑے کو، اپنی کھال کو، تو افاض علیہ پھر اس کے اوپر پانی ڈالے گا. ترجمۃ الباب کے متعدد مقاصد اور اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ایک یہ ہے کہ حیض اور جنابت میں فرق ہے یا نہیں. مصنف اور امام احمد کے نزدیک حیض اور جنابت میں فرق ہے. وہ اس طرح کہ جنابت جو کہ مقرر ہے، جنابت مقرر ہے اس لیے اس میں جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. اور حیض جو کہ غیر مقرر ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ہے، تو اس میں بالوں کا کھولنا ضروری ہے. مصنف کی نزدیک بالوں کو کھول دے. اس میں مصنف امام احمد کے ساتھ ہے، اس لیے چونکہ یہاں جنابت کے ابواب چل رہے ہیں، غسل کے، جنابت سے غسل، تو یہاں عدم نقض ہے، کھولنے کا ذکر نہیں ہے. اور کتاب الحیض جو ایک ورق کے بعد آ رہی ہے اس میں نقض المرأة شعرها بالوں کے کھولنے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ ہے. امام احمد کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کی نزدیک حیض اور جنابت میں کوئی فرق نہیں،
بلکہ دونوں میں بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا اختلاف، رجل اور مرأة میں فرق نہیں ائمہ ثلاثہ کی نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کی نزدیک فرق ہے رجل اور مرأة کے بالوں میں۔ اگر رجل نے بال رکھے ہیں تو سب بالوں کو پانی پہنچانا ضروری ہے، بھگونا ضروری ہے، اور عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے اگر جڑوں تک پانی پہنچا دے تو کافی ہے۔ روایت میں حضرت ثوبان سے مرفوعاً مروی ہے، اما الرجل فلینصر رأسہ فلیغسلہ، مرد سر کو کھول دے اور دھو لے، حتی یبلغ اصول الشعر، یہاں تک کہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اما المرأة فلا علیہا الا تنقضہ، عورت کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ بالوں کو نہ کھولے۔ یہ دو مسائل ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کی نزدیک رجل اور مرأة میں فرق ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ احناف کی نزدیک، احناف کہتے ہیں کہ جو بال گندی ہوئی ہوں، گندی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر مڑی ہوئی ہو اور مسترسل ہے یعنی لٹکی ہوئی ہے، تو اس کا کھولنا ضروری نہیں احناف کے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المظفور المسترسل، وہ جو گندی ہوئی ہیں اور لٹکی ہوئی ہیں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ احناف کی نزدیک ضروری نہیں ہے، بس اوپر سے پانی ڈال دے کافی ہے۔ تو یہ 3 مسائل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ، حیض اور جنابت میں فرق ہے یا نہیں؟ احناف کی نزدیک، شافعیہ کی نزدیک نہیں۔ رجل مرأة میں فرق ہے یا نہیں؟ احناف کی نزدیک فرق ہے، باقی حضرات کی نزدیک نہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ جو مظفور مسترسل لٹکی ہوئی ہے اور گندی ہوئی ہے، مڑی ہوئی ہے، تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک جو مسترسل اور مظفور ہے ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے جب لٹکی ہوئی ہے، اور اگر سر کی اوپر ہے تو ضروری نہیں۔ تخلیل الشعر حتی اذا ظن قد اروى بشرته، چمڑے تک پانی پہنچایا، جڑ تک، تو بس کافی ہے۔ افاض علیہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ گندی ہوئی ہو تو بس جڑوں تک پانی پہنچا دے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره، پھر اپنے ہاتھ کو بالوں میں ڈالا، حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته، یہاں تک کہ گمان غالب ہوا کہ انہوں نے سیراب کیا، یعنی پانی پہنچایا، بشرته کھال کو، جڑ کو، کھال جڑ۔ افاض علیہ الماء 3 مرات، 3 مرتبہ پانی ڈالے جبکہ گندی ہوئی ہوں۔ ثم غسل سائر جسده فقال كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا، نأخذ منه جميعا۔
باب من توضأ فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسده، ان لوگوں کا مسلک جو وضو کرے جنابت میں پھر غسل کرے اور دھو لے باقی جسد کو، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى، اور وضو کے غسل کو دوبارہ نہ کرے، دوبارہ وضو نہ کرے۔ ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ ہے کہ مس الذکر ناقض نہیں ہے، اس لیے کہ جب باقی جسد کو دھویا اور دھونے کے ساتھ دلک ہے، دھونے کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے، تو وہ ناقض نہیں مصنف کی نزدیک۔ دوسرا مقصد یہ ہے الوضوء جزء الغسل فلا يلزم اعادته، یہ وضو غسل کا جز ہے تو اس کا اعادہ ضروری نہیں، یعنی اگر کسی نے وضو کیا پھر غسل کیا اور غسل میں اعضاء الوضو کو دوبارہ نہیں دھویا تو لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ یوں ہے کہ الوضوء جزء الغسل قدم شرفا، یہ پہلی کیا گیا ہے شرافت کی وجہ سے، ورنہ یہ غسل کا جز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک تینوں کہتے ہیں کہ اعادت وضو ضروری نہیں، وضو کے اعضاء کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، اور اگر کسی نے غسل میں وضو کی نیت کی، غسل میں وضو کی نیت کی تو وضو ہو جائے گا، لیکن مع اعادت المضمضۃ والاستنشاق، کیونکہ احناف کی نزدیک یہ ضروری ہے مضمضہ استنشاق۔ داؤد ظاہری کی نزدیک وضو کرنا ضروری ہے، وضو الگ ضروری ہے، غسل میں دھونا دوبارہ ضروری ہے۔ به حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة پانی فأكفأ بيمينه على يساره، أكفأ ڈال دیا مرتين أو مر ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اعضاء الوضو کو دوبارہ دھویا، ضروری نہیں۔ قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض يده، اپنے ہاتھ کو جھاڑتے رہے تاکہ پانی ٹپک جائے، اور وہ پانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن قبول کرنا بس اتنا ہے کہ جیسے وضو کیا تو اس کی قبولیت ہو گئی، اس کو باقی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پڑھیے باب ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن عمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. مصنف فرماتے ہیں اذا ذکر فی المسجد،
جب یاد آ گیا، جب یاد کیا مسجد میں کہ وہ جنب ہے تو نکلنا چاہیے کما ہوا جیسے ہے، ولا یتیمم، تیمم نہیں ہے۔ ذکر سے مراد ذکر لسانی نہیں بلکہ ذکر سے مراد ہے ذکر قلبی، یعنی یاد آیا، تو یہ ذکر سے نہیں ذکر سے ہے۔ ذکر ذکر باللسان، ذکر یاد ہونا قلب سے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مسجد میں جنابت کے بعد تیمم کر کے نکلے، تو مصنف نے کہا تیمم کر کے نکلنا نہیں ہے۔ امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ جنب مسجد میں ٹہر سکتا ہے بعد الوضو، وضو کر لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، یجوز للعابر، گزرنے والے کے لیے جائز ہے، جنب ہے اور گزر جائے، جنب عابر بن سکتا ہے۔ اسحاق ابن راہوے اور سفیان ثوری کی نزدیک تیمم لازم ہے، تیمم کے بعد نکلے گا۔ احناف کے ہاں دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ تیمم لازم ہے ولیکن لا یتیمم بجدران المسجد، اور دوسری روایت یہ ہے کہ تیمم مستحب ہے۔ ان دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ٹہرا، اس لیے کہ جنب فی الفور تو نہیں نکلے گا، جب جنابت لاحق ہو گئی تو کبھی ایک کروٹ بدلے گا، کبھی دوسری کروٹ بدلے گا، کبھی کہے گا ہو سردی لگ رہی ہے، کبھی کہے گا اندھیرا ہے میں ڈر رہا ہوں، تو عام طور پر ٹہرنا ہوگا، اس لیے تیمم لازم ہوگا پھر۔ اور اگر فی الفور نکلے گا تو پھر تیمم لازم نہیں، مستحب کے درجے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد سے جنابت کی حالت میں بغیر تیمم کے، یا اس لیے کہ تیمم مستحب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب کو چھوڑ دیا بیان جواز کے لیے، اور فی الفور نکلے، یا اس لیے کہ یہ حضرت کی خصوصیت تھی۔ احناف کہتے ہیں لا یحل لرجل ان یجنب فی المسجد غیری وغیر علی، میرے علاوہ، حضرت علی کے علاوہ مسجد میں جنب نہیں گزر سکتا۔ مصنف کے نزدیک کما ہوا ولا یتیمم، تیمم نہیں ہے جیسے امام شافعی فرماتے ہیں۔ تو خصوصاً مسجد میں جب احتلام ہو جائے تو اکثر اس میں دیر گزر جاتی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الى قوله عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہوئی، وعدلت الصفوف، اور صفوف برابر کیے گئے، قیاما کھڑے کھڑے، فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام فی مصلاہ، جب اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، ذکر انہ جنب، جنابت ہونا یاد آ گیا۔ اس میں بھی حکمت تھی تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح کرے گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بغیر تیمم کے۔ باب الاذان میں مذکور ہے انتظرنا ان یکبر، ہمارا انتظار تھا کہ تکبیر کہیں گے، تو فانصرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے بغیر تکبیر کے۔ فقال لنا مکانکم، تو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر لازم ہو جاؤ۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ تکبیر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ابو داود کی روایت میں ہے فانتظرنا التکبیر،
دوسری روایت میں ہے فکبر، فکبر کا مطلب یہ ہوگا فارادت تکبیرہ، یا فکبر فوصل الی التکبیر، مقام تکبیر تک پہنچ گئے۔ یا دو واقعات ہیں، واقع جنابت میں قبل التکبیر چلے گئے، اور واقع حدث میں بعد التکبیر چلے گئے اور واپس آ گئے۔ یا بخاری کی روایت کو ترجیح ہے کہ یہ قبل التکبیر تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز شروع فرمائی۔ اگر کوئی کہے کہ اقامت کا اعادہ کرے یا نہ کرے، اقامت کا اعادہ کرنا چاہیے اگر زیادہ ٹائم گزرا ہو، اور اگر فی الفور ہو تو اقامت کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت میں اقامت کے اعادے کا ذکر نہیں ہے۔ ثم اغتسل ثم خرج الینا ورأسه یقطر فکبر، دارقطنی میں ہے فکبر بعد انصرافہ، واپسی کے بعد۔ تو اس میں نہ اقامت کے اعادے کا ذکر ہے نہ عدم اعادے کا ذکر ہے، بظاہر اعادہ ہوگا۔ فصلینا معه، تابعه عبد الاعلی عن معمر عن الزہری، عثمان کی موافقت کی ہے۔ ورواہ الاوزاعی عن الزہری۔ باب نفض الیدین من غسل الجنابہ، جنابت کا غسل کرے تو ہاتھوں کو جھاڑنا جائز ہے۔ ترجمہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مغتسل غسل والا، متوضی وضو والا، اس کا غسالہ یعنی اس کا گرا ہوا پانی پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نفض الیدین جائز ہے، اگرچہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو وضو کا اثر ہے جس کو تولا جائے گا، تو وضو کے اثر کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب وضو کر لیا تو اس کا اثر تولا گیا، اس کے بعد صاف کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تولا گیا۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہاتھوں کا جھاڑنا لا یزیل اثر العبادہ، اس نے عبادت کے اثر کو زائل نہیں کیا۔ اور چوتھا یہ کہ جو روایت ہے اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے اشربوا اعینکم الماء، پانی پہنچاؤ آنکھ تک، پانی پہنچاؤ آنکھ تک۔ ولا تنفضوا ایدیکم، اور تم ہاتھوں کو مت جھاڑو، فإنها مراوح الشیطان، مراوح کیونکہ یہ شیطان کا پنکھا ہے، پنکھا چلاتے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں کو شیطان کا پنکھا مت بناؤ۔ مصنف اس روایت پر کی تردید کرتے ہیں کہ نفض الیدین بخاری سے ثابت ہے، اور جس روایت میں لا تنفذوا آیا ہے وہ روایت منکر ہے، اس کی سند میں بختری ابن عبید ہے، باپ بیٹا ہے بختری، باپ ہے عبید، دونوں منکر الحدیث ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے نفض الیدین۔ حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن صالح بن أبي الجام عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا أعطيته
فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. یہ محل ترجمہ ہے ينفض يديه، ہاتھوں کو جھاڑنا. کسی اور کے اوپر مت جھاڑو، ویسے جھاڑ سکتے ہیں. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. غسل میں کئی طریقے آئے ہیں. نمبر 1 الیمین ثم الشمال ثم الرأس. یمین یعنی منکب، پھر شمال منکب، پھر سر. دوسرا طریقہ یہ ہے یمین من المنکب ثم الرأس اور ثم الایسر. تیسرا طریقہ من بدأ بشق رأسه الأيمن، سر سے شروع کرے دائیں طرف سے غسل میں، پھر دایاں کندھا اور پھر بایاں کندھا. مصنف نے اسی کو اختیار کیا. من بدأ بشق رأسه الأيمن، یہ حدیث کے موافق ہے اور یہ احناف کے نزدیک ظاہر الروایت ہے، سر سے شروع کرو. ظاہریہ کی نزدیک بدایہ بالوضو، وضو سے شروع کرنا لازم ہے. تو فرمایا کہ یہ آداب میں سے ہیں اور لازم نہیں ہے. وضو شروع میں کرنا چاہیے، لیکن اگر شروع میں وضو نہیں کیا، بعد میں یاد آیا، ٹھیک ہے. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. سر کی اوپر دونوں ہاتھوں سے پانی لیتی تھی. ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. پھر اس طرح کے دایاں ہاتھ لیا تو اس سے پانی لے کر دایاں اور پھر سر کا بایاں حصہ. اب اس کے بعد باب ہے باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة. ترجمہ کا مقصد یہ ہے من الآداب ان يغتسل مع الإزار ولكن يجوز ان يغتسل عریانا اذا كان خاليا. اگر آدمی اکیلے ہے تو عریاناً غسل کر سکتا ہے، اگرچہ اس حالت میں بھی بہتر یہ ہے کہ ازار ہو. تو ترجمہ کا یہ مقصد ہے. اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، ان لوگوں کی تردید ہے ابن ابی لیلہ، جو کہتے ہیں کہ اکیلے ہو تو پھر بھی ستر واجب ہے، اکیلے ہو تو ازار واجب نہیں ہے، بہتر ہے. اور اگر لوگوں کی نزدیک غسل کرتا ہے تو پھر ستر واجب ہے. اگر ستر کا انتظام نہیں اور غسل ضروری ہے تو لوگوں سے کہہ دے کہ تم دوسری طرف منہ پھیر دو، میری طرف مت دیکھو تاکہ میں غسل سے فارغ ہو جاؤں، کیونکہ جنابت ہے. یہ ترجمہ کا مقصد ہے. عطیہ عوفی سے مروی ہے مرفوعاً من اغتسل بلیل، جو رات کو غسل کرتا ہے فی فضاء، خالی جگہ میں، فلیحاذر علی عورتہ، تو اس کو ڈرنا چاہیے اپنی شرمگاہ پر، یعنی ستر کرے، کھلی ہوئی فضا میں کھڑا نہ ہو. ومن لم يفعل، اور جو یہ نہ کرے، وَأَصَابَهُ لَمَمْ، اور اس کو جنات کا اثر پہنچا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ اپنے کو ملامت کرے. یعنی بہتر یہ ہے کہ اکیلے ہو تو بھی چھت کے اوپر غسل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھتا،
اس میں بھی سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے. ممکن ہے دور سے کوئی دیکھ رہا ہو آپ کی تصویر لے لے تو پھر کیا کرو گے؟ آج کل تو آلات عجیب ہیں. اور جو دیواروں کے درمیان ہو تو وہ سطر کافی ہے، جیسے غسل خانہ ہے، مغتسل ہے. فرماتے ہیں ومن تستر، باب من تستر، جو پردہ کرے تو اس کے بارے میں. باب من اغتسل عریانا، هذا مقدر ہے. هذا باب من اغتسل عریانا وهذا باب من تستر، جو پردے کے ساتھ غسل کرے. والتستر افضل. قال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. اللہ تعالی زیادہ مناسب ہے کہ اس سے حیا کی جائے لوگوں کے مقابلے میں. تو اس لیے اگر بالکل خالی ہے، کوئی نہیں، تو پھر بھی سطر بہتر ہے. ممکن ہے اچانک کوئی آ جائے. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. بنی اسرائیل غسل کرتے تھے عراة، ننگے ہو کر. ينظر بعضهم إلى بعض، بعض کی طرف دیکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن عورت غلیظہ چھپی ہوئی ہوگی. اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ عورت غلیظہ کو چھپائے. اور عورت خفیفہ کھلی ہوتی تھی، جیسے آج کل بھی لوگوں کی عادت ہے سمندر وغیرہ میں. وکان موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل وحدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے، یعنی سطر عورت کے ساتھ اکیلے غسل کرتے تھے، تاکہ عورت خفیفہ بھی کھلی نہ ہو لوگوں کے سامنے. عورت غلیظہ قبل اور دبر کو کہتے ہیں. عورت خفیفہ اس کے علاوہ ہے ناف تک اور گھٹنوں تک. فقالوا واللہ ما یمنع موسیٰ، تو انہوں نے کہا واللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا ان یغتسل معنا، ہمارے ساتھ غسل کرنے سے منع نہیں کیا، مگر یہ انہ آدر، کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں. آدر کا مطلب خصیتین کا پھولنا. تو اس لیے اگر وہ ہمارے ساتھ غسل کرتے ہیں تو یہ عیب ہے. وذهب مرة یغتسل، ایک مرتبہ غسل کے لیے گئے. وضع ثوبه على حجر، پتھر پر رکھا کپڑا. ففر الحجر بثوبه، تو پتھر لے کر بھاگ گیا کپڑے کو. فجمح موسیٰ فی اثرہ فی اثرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے اس کی پیچھے. یقول ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، پتھر دے دو، پتھر دے دو. من تزیع بزی غیرہ، جو دوسری کی شکل میں متشکل ہو جائے. فدمہ حدر، تو چونکہ پتھر انسانی کام کرنے لگا تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اور پتھر واپس کرو. جب واپس نہیں کیا تو اس کی پٹائی شروع کی. حتی نظر
نظرت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وقالوا واللہ ما بموسیٰ من بأس، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، من بأس عیب. فأخذ ثوبہ وطفق بالحجر ضربا، اور شروع کیا پتھر کو مارنا. قال ابو ہریرہ واللہ انہ لندب بالحجر، واللہ کے نشانات تھے پتھر پر 6 یا 7، ضربا بالحجر، پتھر کے مارنے کی وجہ سے. اس پر منکرین حدیث وغیرہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن یہ عجیب معجزہ ہے. یہ معجزہ اس کے ساتھ مشابہ ہے جیسے کوئی کہے کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بھاگ گیا اور پرنالی کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ عیب کہ خصیتین پھول گئے ہیں، یہ بیماری ہے، لیکن یہ ایسا عیب نہیں ہے جو قابل نفرت ہو، یا ایسا عیب نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو لوگوں کی نزدیک. اور لوگوں کے سامنے ننگا ہونا، نعوذ باللہ، لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا، یہ اقبح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ قبیح کو دفع کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اقبح کا انتظام کیا. تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور یہ کہ یہ فطرت کی بے خلاف ہے. حضرت موسیٰ، حضرت آدم اور حضرت حوا اکیلے تھے، شوہر بیوی ہے اور کوئی نہیں. اور جیسے جنت میں ان کا لباس اتارا گیا تو فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. فطرت میں داخل ہے، حالانکہ وہاں کوئی اور نہیں تھا، شوہر بیوی ہے. فرشتے ہیں، فرشتوں کی مثال ایسی ہے جیسے لائٹ ہو یا نہ ہو. تو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لباس کو اتارا، یواری سوآتہ وریشہ، جو زینت کے لیے ہے اور چھپانے کے لیے ہے. تو یہاں لباس کیسے اتارا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے برہنہ ہو گئے؟ بعض لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی سند میں عبد الرزاق ہے، اور عبد الرزاق پر تشیع کا الزام ہے. لیکن عبد الرزاق صحیحین کا راوی ہے اور لکھتے ہیں کہ اس قبل المئتین جنہوں نے ان سے روایت لی ہے وہ ٹھیک ہے، اور بعد المئتین ان میں تغیر آ گیا تھا. تو بخاری مسلم میں جو روایات ان سے لیتے ہیں وہ قبل المئتین ہوتے ہیں، قبل المئتین. اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں جو روایات ہے وہ قبل المئتین ہے. اور اگرچہ بعض شیعوں نے ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جیسے عبداللہ مامقانی نے تنقیح المقال میں، اور عباس قمی میں کتاب القنا والالقاب میں عبد الرزاق کو شیعوں میں ذکر کیا ہے. لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ تشیع اس حد تک تھا کہ حضرت معاویہ کے مخالف تھے، باقی تشیع نہیں ہے. اور جو ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرزاق کے سامنے حضرت معاویہ اور ابو سفیان کا ذکر ہوا تو عبد الرزاق نے کہا لا تقذر مجالسنا بذکر ولد ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ ہماری مجلس کو گندہ مت کرو. یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس روایت پر کلام ہے. اور یہ صرف عبد الرزاق سے مروی نہیں، عوف بھی مروی ہے.
عوف، تو اس لیے یہ اور عوف پر بھی بعض کے تشیع کا الزام ہے، لیکن روایت بظاہر صحیح ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے عریانا۔ عریان کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتارا تھا لیکن عورت غلیظہ چھپی ہوئی تھی، اس کو بھی عریان کہتے ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ آئے، اور زید بن حارثہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نکلے عریانا یجر ازارہ، عریانا نکلے لیکن یجر ازارہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نصف اعلیٰ کھلا ہوا ہو تو اس کو بھی عریان کہتے ہیں، اس لیے کہ یجر ازارہ ہے۔ تو اسی طرح عریان کا یہاں مطلب یہ ہے کہ نصف اعلیٰ کھلا ہوا تھا، یہ عریانن ہے، اور نصف اسفل چھپا ہوا تھا۔ اور جب نصف اسفل مثال کے طور پر ازار ہے، یا جیسے چڈی کسی نے پہنی ہے، اور یا وہ جس کے ساتھ لوگ غسل کرتے ہیں، تو جب وہ گیلا ہو جائے پانی سے، پانی کے اندر غوطہ لگائے تو وہ بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو اس میں اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے، اعضاء نظر نہیں آتے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ازار وغیرہ پہنے ہوئے تھے، اوپر والا حصہ ننگا تھا، لیکن جب بدن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے تھے غسل کی وجہ سے، تو معلوم ہوا اعضاء کی بناوٹ عام لوگوں کی طرح ہے۔ اگر خصیتین پھولی ہوئے ہوتے تھے تو پھر پتہ چل جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا کپڑے میں، ازار میں، اور گیلے ہونے کے بعد اعضاء کی بناوٹ نظر آ گئی اور اعضاء نظر نہیں آتے تھے، تو اس پر اشکال نہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا ہے بعد میں، جب بعد میں کتاب الانبیاء میں یہ روایت آتی ہے تو اس پر اعتراض کیا ہے کہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ کان موسیٰ علیہ السلام اذا اراد ان يدخل الماء لم يلق ثوبہ، جب داخل ہوتے تھے تو اپنے کپڑے کو نہیں ڈالتے تھے، حتی یواری عورتہ بالماء، یہاں تک کہ پانی میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتے تھے۔ تو ابن حجر فرماتے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت تو یہ تھی کہ اوپر کا کپڑا اتارتے تھے جس وقت پانی میں داخل ہوتے تھے، تو پانی میں داخل ہونے کے بعد کوئی کپڑا نہیں تھا۔ لیکن اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان ہے جو آپ کا دوست ہے ابن ماجہ میں، جو منکر الحدیث ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ شریف اور شرفا اس طرح کرتے ہیں کہ ازار پہنتے ہیں اور اس کے اوپر چادر اوڑھتے ہیں، چادر لیتے ہیں، پھر جب پانی میں داخل ہوتے ہیں تو القا ثوبہ، اوپر والے کپڑے کو ڈالتے ہیں اور نیچے کا کپڑا ہوتا ہے۔ خود ہم جس زمانے میں ڈر بن جاتے تھے اور یہ دوست و احباب کہتے تھے غسل کے لیے جانا چاہیے، تو نیچے ازار ہوتی تھی اور اوپر یہ چادر تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، تو چادر اوپر، تو جس وقت پانی میں داخل ہوتے تھے حالانکہ نیچے ازار سب کچھ ہے، وہ ازار وغیرہ وغیرہ اس کو باہر ڈالتے تھے۔ تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قدم کی مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، وہ تو جلیل القدر نبی ہیں، وہ بھی اس طرح کرتے تھے کہ اوپر کا کپڑا الگ ہوتا تھا اور ازار الگ ہوتی تھی، تو اوپر والے کپڑے کو باہر ڈالتے تھے اور ازار ہوتی تھی۔ پھر پورا کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔